جادوگر اپنے جادو کے ذریعے ایک تو شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے ہر چیز کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کسی بھی کام سے کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جادوگر شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا تاکہ شیطان خوش ہو جائے اس سے، تب چل کر۔ اور جو مردود جادوگر جتنا زیادہ شیطان کو خوش کرے گا، جتنے زیادہ بڑے بڑے گناہ کرے گا جس کا ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کا جادو اتنا فاش رہے گا۔ جادو میں تاثیر کے لیے اللہ کی نافرمانی لازم ہے جادو میں۔ اسلام نے کیا کیا؟ انسان کا دین، جان، مال، عزت، عقل، ان پانچوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور ہر وہ چیز جو ان 5 چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہو، اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا۔ تو جادو میں انسان کا دین بھی جائے گا، انسان کا مال بھی جائے گا، انسان کی عقل بھی جائے گی، اس کی عزت بھی جائے گی، اس کی جان بھی جائے گی آدمی کی۔ تو جادو اس لیے حرام ہے کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں اس کا ایک دم اپوزٹ، ایک دم مخالف جادو کا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر کا حکم اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں جادوگر ہے اور وہاں پر مسلمانوں کی خلافت ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ جادوگر کو قتل کر دے گا۔ پیشاب کر کے آدمی صفائی نہیں کرتا، اور اسی طرح آدمی جنابت کی حالت میں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو اس پر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ آدمی ناپاک ہے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہے، اور وہ آدمی شیطان کا قریبی ہے جو طہارت اور پاکیزگی سے دور ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پاک صاف رہنا چاہیے۔ پاکی صفائی نہ صرف جسم کی طہارت ہے، پاکی صفائی نہ صرف ہمیں عبادت کے لیے تیار کرتی ہے، بلکہ پاکی صفائی ہماری زندگی میں جنات اور شیاطین کے اثرات کو بھی دور کرتی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: واتبعوا ما تتلو الشيطان على ملك سليمان وما كفر سليمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہمارا جینا مرنا تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لائق اسی کے لیے، زیبا اسی کے لیے وقف و قربان ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے، وہی ہم سب کی عبادتوں کا مستحق عبادت ہے۔ محترم حاضرین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ حاضرین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے توحید کی ایک قسم بیان کی، ایک ایسی قسم جس میں توحید کی دوسری قسمیں بھی شامل ہیں، توحید اسماء و صفات۔ اس میں توحید ربوبیت کو بھی سمجھنا آسان ہے اور توحید الوہیت کو بھی سمجھنا آسان ہے۔ تو اس کے بالمقابل آج کے خطبہ جمعہ میں شرک کی میں ایک ایسے شرک کی بہت ساری شکلوں کو جمع کرنے والے ایک کبیرہ گناہ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، کہ ایک ایسا کبیرہ گناہ جس میں شرک کی مختلف شکلیں شامل ہیں، کہ شرک کی مختلف شکلیں اس کبیرہ گناہ میں شامل ہیں۔ میری مراد جادو ہے۔ جادو اگر ہم دیکھیں گے تو جادو کے 3 بڑے مفاسد ہیں، کہ جادو آدمی جب کوئی جادو کراتا ہے تو جادو کے 3 بڑے مفاسد ہیں۔ پہلا مفسدہ تو یہ ہے کہ جادو کرنے سے جادو کے لیے آدمی کو شرک کرنا پڑے گا، اور دوسرا مفسدہ، جادو کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جادو اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ کسی آدمی کو نقصان ہو، کسی آدمی کو، کسی عورت کو، کسی انسان کو نقصان ہو جائے۔ اور جادو یہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضگی اور رضامندی نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے، کہ اللہ نے اس کو وہ دیا ہے، مجھے یہ نہیں دیا ہے، اور میرے پاس یہ نہیں ہے تو اس کو وہ بھی نہ ملے۔ کسی بھی معاملے میں جادو کی جب ہم دیکھتے ہیں، جادو کی گہرائی تک، تہ تک جاتے ہیں، تو جادو کا سب سے بڑے تین نقصانات ہمیں معلوم ہوتے ہیں، کہ جو بھی جادو کرانے والا رہے گا وہ شرک میں مبتلا رہے گا، یا پھر وہ کیا کرے گا، جادو کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہے گا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، اسی سلسلے میں ان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ناحق کسی کتے کو، ناحق کسی برے جانور کو، کسی خنزیر کو تکلیف نہ پہنچائیں، چاہے جائے کہ آپ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ آپ اتنی بڑی کارروائی کریں۔ اور حسد، سامنے والے کے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھ کر جلن محسوس کرنا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہر دل عزیز بنایا ہے، خاندان میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مارکیٹ میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا نام دیا ہے، تو اس سے جلنا، اس سے حسد کرنا، اور اس کے نعمتوں کی چھن جانے کی، اس کی نعمتوں کے زوال کی آرزو میں یہ سارا کا سارا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، اسلام میں جادو کیوں حرام ہے؟ ایک اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے، اگر ہم ان نقصانات کو جمع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی ہے، آدمی اگر کوئی شریعت پر عمل کرے گا تو اسے 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ اسلام پر اگر کوئی عمل کرے گا اس سے 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام پر، دین پر عمل کرے گا، اس کا دین محفوظ رہے گا۔ یعنی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں نماز پڑھنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، اگر کوئی اسلام کے بجائے کسی اور معاملے میں، اگر وہ کسی دین کی کسی اور ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو لگائے گا، تو وہ جو دینی ایکٹیویٹی ہے وہ تو اس کی کام نہیں آئے گی۔ جیسے کفر میں، جیسے شرک میں کوئی محنت کرے، اس سے کام آئے گا؟ نہیں آئے گا، ایک تو اس کا دین بھی برباد رہے گا۔ اسلام کا سب سے پہلا مقصد ہی یہی ہے کہ آدمی کا دین سلامت رہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام پر عمل کرے گا، اس کا دین صحیح سلامت رہے گا، اچھے طریقے سے عبادت بھی کرے گا، اور اس عبادت کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، دینی زندگی کا فائدہ ہوگا اگر کوئی اسلام پر عمل کرے گا۔ دوسری بات، اگر کوئی اسلام پر عمل کرے گا، اس کی جان محفوظ رہے گی۔ اسلام میں کتنے ایسے قوانین ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ دو، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، اگر کسی ایک کو قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اگر کسی ایک کی جان بچا لی تو گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ کتنے سارے ایسے معاملات ہیں، کتنے ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں قتل سے روکتی ہیں، خودکشی سے بھی روکتی ہیں، یعنی کسی بھی انسان کی جان کا نقصان نہ ہو، کسی بھی انسان کی جان کا نقصان نہ ہو، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور تیسری چیز، مال کی حفاظت،
یعنی آدمی کا مال جن جن طریقوں سے برباد ہوتا ہے اسلام نے وہ ساری چیزوں کو حرام کر دیا. چوری سے، ڈکیٹی سے، ناحق تجارت سے، تجارت میں ڈنڈی مارنے سے، یعنی پراپرٹی چھین لینے سے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینے سے، ہر وہ طریقہ جسے فضول خرچی سے، ہر وہ طریقہ جس سے کسی کے مال کا نقصان ہو جائے اسلام نے حرام کر دیا. 3 چیزیں. چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اسلام کے ذریعے انسان کی عقل کی ذمہ داری لے لی. اگر کوئی اسلام پر عمل کرے گا تو اس کی عقل صحیح رہے گی، صحیح عقل اس کی رہے گی. جیسے اسلام میں ہے شراب مت پیو، اگر کوئی شراب پی لے گا تو اس کی عقل چلی جائے گی. اسی وجہ سے اسلام کی جو پوری کی پوری تعلیمات ہیں، اسلام پر عمل کرنے کے لیے انسان کا بالغ ہونا، عقل مند ہونا ضروری ہے. کوئی دیوانہ ہے اس پر اسلام پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. کوئی آدمی دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو اس پر اسلام کے احکامات نہیں ہوں گے، کیونکہ اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو اسلام پر اگر کوئی عمل کرے گا اس کی عقل کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسلام نے لی ہے. اور 5ویں چیز جو ہے وہ ہے انسان کی عزت. اگر کوئی اسلام پر عمل کرے گا اس کی عزت محفوظ رہے گی. اس کو مقاصد شریعت کہا جاتا ہے. یعنی اسلام نے کیا کیا، انسان کا دین، جان، مال، عزت، عقل، ان 5 کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور ہر وہ چیز جو ان 5 چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہو اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا. تو جادو میں انسان کا دین بھی جائے گا، انسان کا مال بھی جائے گا، انسان کی عقل بھی جائے گی، اس کی عزت بھی جائے گی، اس کی جان بھی جائے گی آدمی کی. تو جادو اس لیے حرام ہے کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں اس کا ایک دم اپوزٹ، ایک دم مخالف جادو کا عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ جادوگر کا حکم اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں جادوگر ہے اور وہاں پر مسلمانوں کی خلافت ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، تو وہ کیا کرے گا، جادوگر کو قتل کر دے گا. جادوگر کی سزا حدیث میں بتائی گئی ہے کہ جادوگر کی سزا ہے کہ اسے کیا کر دیا جائے، اس کی گردن مار دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے معاشرے میں شرک پھیلا رہا ہے، وہ خود بھی شرک کر رہا ہے، اور اس کے شرک کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کو مختلف مصیبتوں میں یہ مبتلا کر رہا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کے بارے میں کہا. سب سے پہلے کہا شرک سے بچو، اور اس کے بعد فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جادو سے بچو، کہ جادو ہلاک کرنے والی ہے، جادو ہلاک کرنے والی چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر ہم جادو کرا دیں گے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. وہ تو ہلاک ہوگا نہیں ہوگا بات کی بات ہے، لیکن جادو کے لیے اقدام اٹھاتے وقت ہی ہمارا دین چلا گیا، جادو کے لیے کوشش کرتے وقت ہی ہمارا دین چلا گیا. جادوگر سے بچنا بہت ضروری ہے، جادو سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو جادوگر ہوتے ہیں جادو اسی وقت کامیاب ہوگا جب تک جادوگر شیطان کی عبادت نہ کرے، کفر کو جب تک اختیار نہ کرے. کفر کو اختیار کرنا پڑے گا جادوگر کو، انتہائی گندے سڑے کام کرنے پڑیں گے. بلکہ لکھا ہے اس میں اہل علم نے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جادوگر کبھی کیا کرے گا، جنابت کی حالت میں نماز پڑھے گا تاکہ شیطان خوش ہو. جادوگر کیا کرے گا، گندگی سے قرآن کی آیتیں لکھنے کی کوشش کرے گا، کبھی کبھار عورت کے خون سے قرآن لکھنے کی کوشش کرے گا، کبھی کبھار اپنے پیروں پر قرآن لکھنے کی کوشش کرے گا. یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، شیطان خوش ہو، جادوگر وہ کام کرے گا. تبھی چل کر شیطان اپنے جنوں کو بھیجے گا اور جادوگر کا کام کرائے گا. جادو شرک ہی کی شکل ہے، شرک ہی کی شکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ، بہت سارے لوگ ہیں جو جادو کو نہیں مانتے، کہ ہم جادو نہیں مانتے، یہ شاید انسان کے اوپر کوئی سائیکالوجی والا مسئلہ ہوتا ہے، جبکہ جادو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے 2 فرشتے آئے، آ کر کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے. تو ایک فرشتے نے جواب دیا کہ ان کو جادو کرایا گیا ہے. پھر پہلے فرشتے نے سوال کیا کون کرایا ہے، کہا کہ لبید بن العاصم جو آدمی ہے اس نے جادو کرایا ہے. کس پر جادو کرایا ہے، کہاں جادو کرایا ہے؟ فرشتوں نے آپس میں بات چیت کی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جادو کہاں کرایا گیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے، کون سے کنویں میں رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر وہ چیزیں منگوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان سورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی گرہوں کو کھولا۔ تو جادو انتہائی مذموم عمل ہے، بہت برا عمل ہے۔ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے ایک تو شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے لیے ہر چیز کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کسی بھی کام سے کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جادوگر شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا تاکہ شیطان خوش ہو جائے اس سے، تب چل کر۔ اور جو مردود جادوگر جتنا زیادہ شیطان کو خوش کرے گا، جتنے زیادہ بڑے بڑے گناہ کرے گا جس کا ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کا جادو اتنا فاش رہے گا۔ جادو میں تاثیر کے لیے اللہ کی نافرمانی لازم ہے جادو میں۔ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، شیطان کو خوش نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے بلی چڑھانے والا مسئلہ، قربانی ہے، اس کے مقابلے میں بلی رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جادو کے ذریعے لوگ کس حد تک جا رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں بہو خوش ہے تو لوگ نہیں دیکھ سک رہے ہیں، جادو کرا دے رہے ہیں۔ کسی کا کاروبار آگے بڑھ رہا ہے، لوگ خوش نہیں ہیں، جادو کرا دے رہے ہیں۔ اگر مارکیٹ میں سامنے والے کے سامنے مجھے بھی بزنس اوپن کرنا ہے، تجارت کا آغاز کرنا ہے، میں جادو کرا رہا ہوں تاکہ میں ترقی کروں، سامنے والا برباد ہو جائے، سامنے والے کو برباد کرنا، سامنے والے کی بربادی کی خواہش کرنا، بربادی کی کوشش کرنا، بھلے سے شرک کے دروازے تک کیوں نہ چلے جائیں، شرک میں مبتلا کیوں نہ ہو جائیں، خواہش بس اتنی ہے کہ میں کامیاب رہوں۔ کیا کر لیں گے ایسی کامیابی کا جو دین برباد کر دے؟ ایسے بزنس کا کیا فائدہ، ایسے رشتہ داری کا کیا فائدہ، ایسی نعمتوں کا، ایسی دولت کا کیا فائدہ جس کو کرنے سے آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے، اور وہ بھی اس لیول کے شرک تک آدمی چلا جائے۔ ایک جادوگر کے بارے میں آتا ہے کہ جادوگر کیا کر رہا تھا، لوگوں کو جادو سکھا رہا تھا، بتا رہا تھا لوگوں کو، جادو کے کرتب دکھا رہا تھا، اس کے ہاتھ غائب کر دیا، اس کا سر غائب کر دیا، اس کا وہ کر دیا، یہ کر دیا، ایسا کر دیا۔ کسی کو سلا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اس کو موت دے دیا، اور کسی آدمی کو پھر اس کو زندہ کر رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جادو کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے دن جب وہی میلہ لگا ہوا تھا، وہی کرتب دکھا رہا تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ اپنی تلوار لے کر چلے گئے، اور اس کی گردن مار دی۔ گردن مارنے کے بعد کہا کہ واللہ اگر یہ سچا ہے تو اپنی گردن دوبارہ لگا کر دکھا لے۔ دوسرے دن تلوار لے کر چلے گئے اور جا کر کیا کر دیا، گردن مار دی، اور کہا کہ اگر یہ سچا جادوگر ہے اب اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ جادو ہی کی شکلیں ہیں، کہانت ہے، لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ ہاتھ دیکھ کر مستقبل بتانے کے دعوے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ دے کر مستقبل بتائیں گے لوگ۔ یہ جادو سے جنات کے ذریعے مدد لی جاتی ہے، جنات سے مدد لی جاتی ہے، اور آدمی کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جو بھی ہے اس کا ماضی کیا ہے، اس کا یہ کیا ہے۔ اور جادوگر کی جو سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جس کے بارے میں جادو کیا جائے سب سے پہلے اس کے ماں باپ کا نام پوچھے گا کہ آپ کے ابا کا نام کیا ہے، آپ کی امی کا نام کیا ہے۔ کاہن بھی باتوں میں کیا کرے گا، باپ کا نام بولے گا، یا پھر باپ کا نام غلط بولے گا تاکہ ہم اس کو صحیح نام بتا سکیں۔ باپ کا نام غلط بولے گا، ہم بتائیں گے نہیں ہمارے ابا کا نام یہ ہے، اچھا تمہارے ابا کا نام یہ، پھر بولے گا غلط بولے گا، ہم بتائیں گے نہیں ہمارے امی کا نام وہ ہے۔ تو اس کے بعد ماں باپ کا نام بتا دیں گے، اور وہ ہمارا ہاتھ دیکھے گا تو خود بخود وہ کیا کرے گا، ہمارے بارے میں کچھ معلومات اسے معلوم ہو جائیں گی، اور وہ چیزیں بتائے گا۔ آدمی پریشان کہ میرے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا، میرے بارے میں کیسا معلوم ہو گیا۔ آدمی کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے، جادو سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح حسد کا معاملہ، جادو صرف حسد کی وجہ سے کرایا جاتا ہے۔ اگر ہمیں کیا کرنا ہے، جادو تو ہو رہا ہے، جادو لوگ کرا رہے ہیں، کبھی کبھار آدمی زندگی میں ناکام ہوتا ہے تو آدمی محسوس کرتا ہے
کہ شاید میرے اوپر کوئی جادو کرا رہے ہیں. آدمی ناکام ہو رہا ہے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ شاید میرے اوپر کوئی جادو کرا رہے ہیں. گھر میں آدمی دیکھتا ہے کہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں بیوی بچوں سے, آدمی سوچتا ہے کہ شاید میرے اوپر کوئی جادو کرا رہا ہے. آدمی اپنی جسمانی اعتبار سے کوئی کمی محسوس کر رہا ہے تو آدمی کی فطری, اس کی سائنس اسے بتائے گی کہ شاید میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, تو آدمی کا رجحان فوراً کہاں جاتا ہے؟ جادو کی طرف جاتا ہے. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری باتیں ہیں, میں صرف کچھ باتیں بتا کر ہی اپنی بات ختم کروں گا. ابھی میں کچھ سال پہلے ٹویٹر پر میں نے سعودی کے کوئی عالم دین ہیں, ان کے ٹویٹر پر انہوں نے 21 نکات نوٹس انہوں نے چڑھائے ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے یہ ساری باتیں جنات نے بتائی, کہ میں نے جب جنات کا علاج کیا, کسی کے اوپر جن آ گیا ہے, کسی کے اوپر جن مسلط ہو گیا ہے, میں جب اس کا علاج کر رہا تھا تو جنات نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتایا. کیا بتایا؟ بہت ساری باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں نیکیاں ہوتی ہیں وہاں جادو کمزور ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات, گھروں میں اگر نیکیاں زیادہ ہو رہی ہیں, گھر میں اگر دینی ماحول ہے, نیکیوں کا ماحول ہے, تو خود بخود جادو کے اثرات کم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کہیں پاکی صفائی کا خیال کیا جا رہا ہے, جگہ کو پاک صاف رکھا جا رہا ہے, جسم کو پاک صاف رکھا جا رہا ہے, آدمی غسل کرتا ہے, آدمی وضو کرتا ہے, گھر میں بھی بچے غسل کی پابندی کرتے ہیں, وضو کی پابندی کرتے ہیں, تو وہاں پر خود بخود جادو کے اثرات کم ہو جائیں گے. اس کے بالمقابل آدمی اگر بے طہارت رہتا ہے, طہارت کو پانی نہیں لیتا, پیشاب کر کے آدمی صفائی نہیں کرتا, اور اسی طرح آدمی جنابت کی حالت میں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, تو اس پر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں. کیونکہ وہ آدمی ناپاک ہے, وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہے, اور وہ آدمی شیطان کا قریبی ہے جو طہارت اور پاکیزگی سے دور ہے. اسی لیے کہا گیا کہ پاک صاف رہنا چاہیے. پاکی صفائی نہ صرف جسم کی طہارت ہے, پاکی صفائی نہ صرف ہمیں عبادت کے لیے تیار کرتی ہے, بلکہ پاکی صفائی ہماری زندگی میں جنات اور شیاطین کے اثرات کو بھی دور کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بتایا گیا کہ آدمی کو اگر غصہ زیادہ ہو جائے اسے وضو کر لینا چاہیے, کیونکہ جو غصے کی وجہ سے اس کے پاس جو شیطان ہے وہ بھاگ جائے گا. تو آدمی کو پہلی بات پاکی صفائی اور عبادت کرنی چاہیے. دوسری چیز, جن گھروں میں گانے سنے جاتے ہیں, میوزک سنی جاتی ہے, جو لوگ زیادہ تر اسے سنتے ہیں, کہا کہ یہ ہماری غذا ہے. جنات نے کہا کہ کیا ہے؟ میوزک ہماری غذا ہے, یہ جہاں بھی ہوگا ہم وہاں آ جائیں گے. اب سوچئے جن گھروں میں روزانہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہوں, ان چیزوں کو پابندی سے سنا جاتا ہو, جن گھروں میں مسلسل ٹی وی چلتی ہو, وہاں ان گھروں میں ان جنات کے غلبے کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا غلبہ ہوتا ہوگا. جہاں پر میوزک کثرت سے بجتی ہے, عورتیں کثرت سے فلمیں دیکھتی ہیں, عورتیں کثرت سے سیریلز دیکھتی ہیں, ان گھروں میں کیا غضب ڈھاتے ہوں گے جنات. بچنا چاہیے ان چیزوں سے. اسی طرح جنات نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, ایک دن میں 100 مرتبہ, صبح شام میں اگر کوئی آدمی 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ بھی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے, تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا, جن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا, جادو بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کی پابندی کرنی چاہیے ہمیں. روزانہ پورے دن میں ہمارا کوئی ایک ایسا وقفہ ہو کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں, یا ایک ساتھ اگر موقع مل رہا ہے تو دن میں ضرور پڑھنے کی ہم کوشش کریں. عورتوں کو بھی تنبیہ کریں, گھروں میں بچوں کو بھی تنبیہ کریں کہ پورے دن میں تقریباً 20 سے 25 منٹ لگیں گے. اگر کوئی آدمی 15 کے سیٹ پڑھتا ہے, کوئی 30 پڑھتا ہے, کوئی 20 پڑھتا ہے, 50 پڑھتا ہے, دن میں 100 مرتبہ اگر کوئی یہ چوتھا کلمہ جسے کہتے ہیں اگر وہ پڑھ لے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا, اور یہ اس دن کے اذکار کا سب سے افضل ترین عمل ہوگا. ایک اور بات, اگر کوئی آدمی کسی بھی کام سے پہلے کی دعا
اور اس کام کے بعد کی دعا. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، کپڑا اتارنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا. یعنی آدمی کسی بھی کام سے پہلے کی دعا اور بعد کی دعا پڑھ لے تو شیاطین اور جنات اس پر بھی اثر نہیں کر سکتے، ہرگز اثر نہیں کر سکتے. یعنی وہاں پر جادو کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. یعنی ان کی تاثیر کیا ہو جائے گی؟ دعاؤں کے ذریعے ختم ہو جائے گی. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم سب ایک ایسی دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا کچھ بھی خیال نہیں ہے. معاف کرنا، ہم دعاؤں کو ایسے ہی بھول گئے ہیں. ہم سمجھے ہیں کہ دعائیں تو بس کوئی مدرسے کے بچے پڑھ لیں گے اور اپنے گھر کے چھوٹے بچے پڑھ لیں گے، ختم بات. ہم بڑے لوگ ہیں، ہم دعاؤں سے بے نیاز ہیں. کھانے پینے کی دعائیں، کپڑے پہننے کی دعائیں، کپڑے اتارنے کی دعائیں، واش روم آنے جانے کی دعائیں ہم بولتے تو نہیں. ہم ایسا سمجھیں گے کہ گویا ہم دعائیں پڑھنے سے کیا ہیں؟ بے نیاز ہیں. جبکہ ہمارے دعاؤں پڑھنے نہ پڑھنے کے سلسلے میں ایمانی طور پر کون کتنا مضبوط ہے، عمل کے اعتبار سے کون کتنا مضبوط ہے، کس کی تاثیر کتنی زیادہ ہے، ان دعاؤں کی وجہ سے جنات ہماری ذات کے بارے میں اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ دعاؤں کا پابند ہے، یہ نماز کا پابند ہے، یہ فلاں چیز کا پابند ہے. ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اسی طرح ہمیں خیال کرنا چاہیے ان سب چیزوں کا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. خاص کر صبح شام کے اذکار. اگر کوئی صبح شام کے اذکار پڑھ لے تو صبح شام کے اذکار میں خود اتنی طاقت ہے، ان بہت ساری ایسی دعائیں وہاں پر جمع کر دی گئی ہیں جو آدمی کے لیے ایک مضبوط قلعہ، ایک محفوظ قلعہ ہے کہ آدمی کو صبح اور شام دعاؤں کا، اذکار کا پابند ہونا چاہیے تاکہ وہ جنات کے، شیاطین کے اثرات سے بچ سکیں. کہ بچے بیمار ہیں، گھروں میں بچے بیمار ہیں، اور کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے ہر مرتبہ کوئی بہت بڑا نقصان ہی ہوگا. نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. بچہ بلا وجہ ستانے لگ گیا گھر میں، کبھی گھر میں بلا وجہ میاں بیوی میں کوئی ایسی بات چھڑ گئی، کوئی بات ہی نہیں تھی مگر دونوں کے درمیان بات فل چلی، ہو سکتا ہے ایسا گھروں میں. تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ دعاؤں کے ذریعے ایک محفوظ پناہ گاہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ گاہ ہے، اس پناہ گاہ میں چلے جانا چاہیے. اور آدمی جتنا گناہوں سے بچنے والا رہے گا اس سے جادو اتنا ہی کم اس پر اثر کرے گا. آدمی کی طبیعت میں نیکیوں کی طرف کتنی رغبت ہوگی، ایمان کی طرف کتنی رغبت ہوگی، بلکہ یہاں تک کہا کہ جمعہ کا دن چونکہ عبادت کا دن ہے، اس دن جادو اور جنات کی تاثیر کم ہو جاتی ہے. سارے لوگ پاکیزہ ہیں، سب پاک صاف رہتے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، مسجد کو جا رہے ہیں اور یہاں پر عبادت کرنے کا خاص حکم دیا گیا ہے. جمعہ کے دن بہت ساری، جیسے سورۃ الکہف پڑھنے کے بارے میں کہا گیا، مسجد کو پہلے آنے کے لیے سلسلے میں کہا گیا، پاکی صفائی کا جمعہ کے دن حکم دیا گیا. کہ جنات نے یہ بھی بتایا کہ جمعہ کے دن ہمارے جادو کی تاثیر کم ہو جاتی ہے. بقیہ دنوں میں، دوسرے دنوں میں جب لوگ عبادت کم کرتے ہیں یا پھر عبادت سے غفلت برتتے ہیں تو ان دنوں میں ہماری جادو کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح رمضان کا بھی تذکرہ کیا، رمضان کا بھی جنات نے تذکرہ کیا کہ رمضان میں ہمارے جادو کی تاثیر کم ہو جاتی ہے. ہم کچھ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا عام دنوں میں ہم نقصان پہنچاتے ہیں. تو لہذا ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، دوسروں کو بتانا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت، اذکار کی پابندی اور اسی طرح توحید پر قائم رہنا، نیکیاں کرنا، یہ ہمیں دنیا میں تو فائدہ دے گا ہی دے گا، ایمانی اعتبار سے آخرت میں فائدہ دے گا ہی دے گا، لیکن ہمیں ان بہت ساری چیزوں سے بچائے گا. اور پھر اگر خلاصۃ القول میں کہنا چاہوں تو آدمی کو جادو سے بچنا چاہیے. جادو کرنے والا، کرانے والا دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. کہ آدمی جادو کرا رہا ہے، جادو کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے کسی کو برباد کرنے کی؟ کسی کو برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے. اس میں حسد میں مبتلا ہو کر کہ صرف میرا ہی بزنس چلے، میرا ہی کاروبار چلے، صرف میرا ہی دکان چلے، میرے علاوہ سامنے والے کا دکان نہ چلے، سامنے والا بیمار ہو جائے، سامنے والا غشی کی حالت میں ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو جائے، فلاں پتہ نہیں کیا کیا لوگ سوچتے ہیں اور ایک دوسرے کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا. اسلام ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے کا حکم دیتا ہے. یہ سب سے ضروری بات ہے.
ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، 6 میں سے چھٹا رکن بتایا کہ اللہ پر، رسول پر ایمان، پر فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان کے ساتھ کہا کہ تقدیر پر بھی ایمان، تقدیر پر ایمان، کہ اللہ نے میرے لیے جو لکھا ہے، اللہ نے میرے لیے جو منقسم کیا ہے، اللہ کی جو تقسیم ہے اس پر راضی رہنا اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، بس انسان کی اتنی ہی کوشش ہے۔ انسان کیا ہے؟ حرص میں، طمع میں، لالچ میں اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہوتے ہوئے، خاص کر عورتوں کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے جادو وغیرہ کے معاملات میں۔ عورتیں بہت کمزور واقع ہوئی ہیں تجربے کے حساب سے، عقل کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، شعور کے حساب سے عورتیں بہت کمزور واقع ہوتی ہیں۔ عورتوں کے معاملات جادو کے سلسلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جادو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جادو سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو بھائی جادو میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، جو بھائی ہمارے جادو کرانے میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں پر اللہ نہ کرے کسی پر جادو کرایا گیا ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس آدمی کو شفا عطا فرمائے، اس کے مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔